میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جڑی ہے لوگو، میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جڑی ہے لوگو، غم شبیر کی دولت یہ بڑی ہے لوگو۔ شرم سے شام کے سورج نے جھکا لی آنکھیں، شرم سے شام کے سورج نے جھکا لی آنکھیں، بنت زہرا پر کھڑی ہے لوگو۔ لاش عباس پہ زینب کھلے سر آئی ہے، کھلے سر آئی ہے، لاش عباس پہ زینب کھلے سر آئی ہے، منہ چھپا لو کہ قیامت کی گھڑی ہے لوگو۔ سرخ رو ہو گئی تربیت آغوش رباب، سرخ رو ہو گئی تربیت آغوش رباب، موت سے آنکھ جو اصغر کی لڑی ہے لوگو۔ سینہ اکبر کا جو برچھی سے ہوا ہے زخمی، سینہ اکبر کا جو برچھی سے ہوا ہے زخمی، چوٹ لیلا کے کلیجے پہ پڑی ہے لوگو۔ لاش اصغر پہ سکینہ کا سنبھلنا مشکل، لاش اصغر پہ سکینہ کا سنبھلنا مشکل، تیر کی نوک تو گردن میں اڑی ہے لوگو۔ بنت زہرا کی مصیبت نہ سنو محسن سے، بنت زہرا کی مصیبت نہ سنو محسن سے، ایک برچی ہے کہ سینے میں گڑی ہے لوگو، غم شبیر کی یہ دولت بڑی ہے لوگو۔ بنت زہرا کی مصیبت نہ سنو لوگو۔ صلوات پڑھی بات۔ گزارش ہے امین طاہر صاحب سے کہ وہ تشریف آئیں۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ہمارے دیگر سوال۔ میرے امام سجاد امام کربلا کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے ماننے والوں گناہ سے بچو، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، شوخی میں ہو یا واقعی طور سے۔ تو برادران عزیز، میں ایک مختصر سا پیغام آج جو مولا نے کربلا میں حل من الناس و ینصرنا کی آواز کہی تھی، اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولا آپ سب کی یہاں شرکت قبول فرمائے۔ آج ہم سب ایک مرتبہ پھر میدان کربلا میں پروردۂ آغوش رسالت حسین ابن علی کی قربانی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، پھر واقعات شہادت دہرائے جا رہے ہیں، پھر آنکھوں کے سامنے حسین ہیں، پھر آنکھوں کے سامنے حسین ہیں اور سرزمین کربلا ہے، پھر چشم تصور میں تقدس ماں بیویاں ہیں اور ان کے سامنے عزیز و اقربا کے تڑپتے ہوئے لاشیں ہیں، پھر منظر خیال پر خانوادۂ رسالت کے چھوٹے چھوٹے معصوم اور پیاسے بچے ہیں اور العطش العطش کی صدا ہے، پھر لوہے دل و دماغ پر حسین اپنی پوری مظلومیت کے ساتھ جلوائے فگن ہیں، سرزمین کربلا لشکر ادا سے اٹی ہوئی ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین ہل رہی ہے اور قافلہ حق و صداقت کے سالار کی پیشانی پر نہ تو کسی خوف کے آثار ہیں اور نہ کسی قسم کی گھبراہٹ ہے، اور کوئی شعبہ وہ پوری دل جمی اور اطمینان کے ساتھ اپنے عہد کے یزید سے لے کر قیامت تک آنے والی یزیدیت پر ایک کاری ضرب لگانے کے لیے خوب سوچ سمجھ کر اور مکمل بصیرت کے ساتھ اپنے تمام وسائل بروئے کار لا رہا ہے میرے مولا۔ اس قافلہ سالار و حق و صداقت نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز سے شام قیامت تک اس عرصہ ہستی میں قدم رکھنے والے ہر باضمیر
اور غیرتمند انسان کو اپنی نصرت کے لیے طلب کیا ہے۔ آج ہم پھر حسین ابن علی کی بارگاہ میں اپنے عہد کی تجدید کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جو عہد ہم نے اپنے آقا مولا سے استوار کر رکھا ہے، اور وہ عہد ہے کربلا سے اٹھتی ہوئی آواز پر لبیک کہنے کا۔ اور اس عہد کا معنی ہے کہ ہم ہر دور کی یزیدیت کے خلاف حسین ابن علی کے سپاہی کی حیثیت سے میدان عمل میں حاضر رہ کر اپنے آقا و مولا کی نصرت کریں گے، اور کبھی بھی یزیدیت کے ساتھ صلح و آشتی کی پالیسی نہیں اپنائیں گے، کیونکہ اس کا معنی حسین کی نصرت و حمایت سے دستکش ہونا ہے، اور نصرت و حمایت سے دستکش ہونے کے معنی میدان کربلا کی طرف پشت کر کے لشکر عمر ابن سعد کے سامنے فرار کی راہ اپنانا ہے۔ جیسے ہم رسول کی بارگاہ سے فرار پسند نہیں کرتے، اسی طرح نواسہ رسول کی بارگاہ سے بھی فرار کو پسند نہیں کرتے۔ ہم عہد شکن نہیں بننا چاہتے، ہم عہد نبھانا چاہتے ہیں۔ یا حسین کی آوازیں مصائب کربلا کے ساتھ ہمارے کانوں میں حل من ناصر ینصرنا کی آواز پہنچا رہی ہیں۔ ہم زبان سے، دل سے اور پھر اپنے کردار و عمل کی پوری قوتوں کے ساتھ لبیک کہتے ہیں۔ آج اس تجدید عہد کے مرحلے میں ہم گناہگاروں کو مکمل یقین ہے کہ اگر ہم پورے اخلاص سے عمل سے لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں تو ہمارے آقا و مولا بھی ہمیں خور نصیب بنانے کے ہوا ہیں۔ اور اب آپ کی خدمت میں چند جملے مصائب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی روز کی مناسبت سے روز عاشوراء کی ذمہ داری امام حسین علیہ السلام نے مرضی معبود کے مطابق ادا کی، اور اس کے بعد کی جنگ کے لیے اپنی بہن زینب کبریٰ کو قافلہ سالار بنا دیا۔ کربلا کی جنگ میں سب مرد تھے جو 3 دن کی بھوک اور پیاس میں لڑ کر شہید ہو گئے۔ کربلا کی جنگ میں سب مرد تھے جو 3 دن کی بھوک اور پیاس میں لڑ کر شہید ہو گئے، لیکن کوفے اور شام کی جنگ میں حال ذرا مختلف ہے دوستو۔ یہاں زینب کی صفا میں چند بیویاں ہیں اور بچے ہیں، ایک بیمار ہے، اور ان سب کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے گئے ہیں۔ سید سجاد ساربان کی حیثیت سے ان اونٹوں کی رسی تھامے ہیں جن پر رسول زادیاں ہیں، سربنا ہیں، قیدی بنا کر بازاروں میں لائی جا رہی ہیں۔ ابو طالب کی طرح زینب بھی محسن رسالت و امامت ہیں، کبھی بھڑکتے ہوئے شعلوں سے امامت کو بچا کر لا رہی ہیں، اور کبھی دربار میں امامت کی سپر بن رہی ہیں۔ عصر شور تک حسین کے ساتھ علی اکبر بھی تھے، عباس بھی تھے، لیکن عصر شور کے بعد اکیلی زینب ہیں، اور کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ کبھی عباس بن کر سکینہ اور دوسری بیویوں کو ڈھارس دے رہی ہیں، کبھی عباس بن کر سکینہ اور دوسری بیویوں کو ڈھارس دے رہی ہے، کبھی علی بن کر خیموں کا پھیرا دے رہی ہے، اور کبھی حسین بن کر کوفیوں اور شامیوں پر بازاروں اور درباروں میں حملہ آور ہیں، اور نانا کے دین کی حفاظت کے فریضے کو بخوبی انجام دے رہی ہے۔ میں نے یہ پہلے بھی اعلان کیا ہے
2 گاڑیاں تو موو ہو چکی ہیں، لیکن ایک نسان سنی گرین کلر کی نسان سنی، نمبر ہے اس کا M848 MOG، اس نے راستہ بلاک کیا ہوا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ جن صاحب کی ہوں وہ اسے موو کریں۔ نسان سنی گرین کلر کی M848 MOG، شکریہ۔ میں گزارش کرتا ہوں کہا زینب نے بھائی مر گئے، گھر لٹ گیا لوگوں، کہا زینب نے بھائی مر گئے، گھر لٹ گیا لوگوں، مجھے در در برہے نہ سر پھرائے، جس کا جی چاہے، مجھے در در برہے نہ سر پھرائے، جس کا جی چاہے۔ درود پڑھیں۔ اتاری شمار نے چادر تو زینب نے کہا رو رو، اتاری شمار نے چادر تو زینب نے کہا رو رو، کوئی وارث نہیں سر پہ ستائے، جس کا جی چاہے، کوئی وارث نہیں سر پہ ستائے، جس کا جی چاہے۔ تماچا شمر کا کھا کر سکینہ رو رو چلائی، تماچا شمر کا کھا کر سکینہ رو رو چلائی، میں بے وارث ہوں میرا دل دکھائے، جس کا جی چاہے، میں بے وارث ہوں میرا دل دکھائے، جس کا جی چاہے۔ کہا اکبر نے بے دینوں شبیہ مصطفیٰ ہوں میں، کہا اکبر نے بے دینوں شبیہ مصطفیٰ ہوں میں، نشان اپنے پیمبر کا مٹائے، جس کا جی چاہے، نشان اپنے پیمبر کا مٹائے، جس کا جی چاہے۔ کہا شبیر نے خون محمد خون ہے میرا، کہا شبیر نے خون محمد خون ہے میرا، لہو اپنے پیمبر کا بہائے، جس کا جی چاہے۔
गुनाहगारों की बख्शिश का वसीला बज़्म मातम है। गुनाहगारों की बख्शिश का वसीला बज़्म मातम है। यहाँ पर आए और आंसू बहाए जिसका जी चाहे। यहाँ पर आए और आंसू बहाए जिसका जी चाहे। सलामी कहते थे शाह सर कटाए जिसका जी चाहे। एक छोटा सा कलाम दुरूद सलात पेश करता हूँ। तशना कतील नैनवा तुझको मेरा सलाम। तशना कतील नैनवा तुझको मेरा सलाम। ऐसा अम्र शज्र हलता तुझको मेरा सलाम। वादा किया जो मैंने इफ़ा तूने कर दिया। वादा किया जो मैंने इफ़ा तूने कर दिया। आई खलील की निदा तुझको मेरा सलाम। आई खलील की निदा तुझको मेरा सलाम। असगर का खून कंसनी देखा जो रीश पर। असगर का खून कंसनी देखा जो रीश पर। बोले ज़मीन व आसमां तुझको मेरा सलाम। खंजर तले नमाज है कुछ इस तरह पड़ी। खंजर तले नमाज है कुछ इस तरह पड़ी। कहता है देख के खुदा तुझको मेरा सलाम। कहता है देख के खुदा तुझको मेरा सलाम। सब कुछ लुटा के दीन पे ऐ नफ्स मुतमिन सजदे में सर झुका गया तुझको मेरा सलाम।
کے لال یہ حقیر آنسو قبول کر، حیدر کے لال یہ حقیر آنسو قبول کر، ہوں در تیرے کا میں گدا، تجھ کو میرا سلام، تجھ کو میرا سلام، تجھ کو میرا سلام۔ گزارش ہے برادر علی رضا سے درود بر محمد و آل محمد۔ عابد سے یوں وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے زیادہ ظلم ہے کس جان پہ یا عابد سے یوں وطن میں، عابد نے 3 بار کہا شام شام شام، سرننگ میرا کنبہ تھا اور گرد خاص عابد سے یوں وطن میں، حرموں کو دیکھ دیکھ ادو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے، عابد سے یوں وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے زیادہ ظلم ہے کس جان پہ یا عابد نے 3 بار کہا شام شام شام، اونٹوں کی ننگی پشت پہ اہل حرم سوار، عابد سے یوں وطن میں۔ ترجمان نبوت لب فرات، کوثر کی سرزمین تھی، حجل جس کے سامنے شبیر نے بنائی،
وہ جنت لب فرات باتیں ستم بشم صداقت نہ بجھ سکی باتیں ستم بشم ہے صداقت نہ بجھ سکی روشن ہے آج بھی یہ حقیقت لب فرات ڈوبا ہوا لہو میں سفینے کو دیکھ کر ڈوبا ہوا لہو میں سفینے کو دیکھ کر گریاں خاندان رسالت لب فرات بیدار کر کے خوابے تغافل سے قوم کو سویا ہے تاجدار شہادت لب فرات درود بھائی محمود مظلومیت کی سرخ علامت حسین ہے مظلومیت کی سرخ علامت حسین ہے ظالم کے سر پہ تیر کیا مت حسین ہے ہر قوم کو ہے اس کی امامت کی آرزو ہر قوم کو ہے جس کی امامت کی آرزو ایک تاجدار ماں ایک ایسا تاجدار امامت حسین ہے پیش نظر ہے میرے سبھی مرسلان حق پیش نظر ہے میرے سبھی مرسلان حق اوصاف انبیاء کی ضمانت حسین ہے گوکار گائے رزم لا وہ شہید ہیں گوکار گائے رزم ملا وہ شہید ہیں لیکن جہاں میں فخر شہادت حسین ہے کل کائنات میں ہے عزاداری حسین کل کائنات میں ہے عزاداری حسین جس کی قضا نہیں وہ عبادت حسین ہے کوئی مسئلہ دا پیا مردہ ہوئے تے پیو کھڑدائی پتر کو دورے اودی پگ دے پیچا گل وچ پیندن جھک ویندی کمر ضرور کائنات دیاں کل صابرہ وچوں سلطان جڑا مشہور ہے وہ بھی گھٹنیاں ٹیک کے پوچھدا ہے میڈا کتھے اکھیاں دا نور او ضعیف پیو دے پیار دا محور تے الفت دی پیاس بجھائی ون میڈا لہجے دا مہمان پتر ذرا مسلاں دی چموائی ون میں اے نہیں آندا مرن نہ بج پئیو منت غریب تے لائی ون میدان دے ویندیاں توڑی اکبر ذرا ول ول منہ دکھلائی ون لتھا زخمی تھی کہ گھوڑے تو تے جداں سرور دا اقبال مہمان سمجھ کے تیران نے کیتا راہ وچ استقبال بہوں تھک پیائی تائیں اد منزل سے
تے گیا سم خاتون دا لالے ریا ہر کروٹ تے بہن کو ادا ہم شیر نہ ہوں دیو نالے ریا ہر کوئی آدھائے زین اتو تے لے پیائے پیو سورادا ہن توڑی نہیں فرش تے آیا آئی تھوڑا فاصلہ رہا او اللہ جانے کن ٹر گیا شرمایا میری مادہ پہ تیر سلام کریں دے حسن وچ رہ دے چند زہرا گزارش ہے راحت علی حیدر سے کہ وہ درود پر محمد و آل محمد. میں بار بار گزارش کر رہا ہوں سب مومنین سے کہ جگہ خالی ہے پلیز تھوڑا ہو جائیں. درود پر محمد و آل محمد. درود درود پر محمد و آل محمد. مجرائے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ
جا کے زینب نے مدینے میں کہا سغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرائے خلق میں درود بھیجو بے رضا خلق نے اس بی بی کو سر کو دیکھا بے رضا خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا مجرائے خلق میں ظلم ہے مجرائے سجاد نے کیا کیا دیکھا مجرائے خلق میں درود کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے کسی معصوم کے رونے کی صدا کون سوتا ہے کنارے تیرے عین رے برا تیری مٹی سے ابھی بوئے وفایا ہے کربلا سے ہاں دھڑکتا بھی نہ ہو مرکز میں قلب ربا ہاں دھڑکتا بھی نہ ہو مرکز میں دل قلب ربا علی اصغر کی صدایا ہے کربلا سے جو کبھی
کہتی تھی دلہن لاؤں گی آیا ہے شباب، شہ سمجھتے ہیں کہ اکبر کی قضایا کربلا سے جو کبھی کوئی بیمار نہ پڑتا ہو تہجد کی نماز، رات کو بیڑیوں کی کیوں یہ صدایا تے ہے کربلا سے جو کبھی درود جب زیادہ کبھی بھی مار میں ہوتا ہوں شہید، خود بخود میرے لیے خاک شفایا تے ہے کربلا سے جو کبھی درود افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا، دربار میں جانا سجاد سے پوچھو، افسوس نبی زادیوں کا، جب بالی سکینہ کو غسل دیتی تھی غسال، تھا سب کا برا حال، اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا، سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا، سب کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے، سر تشت میں رکھا ہوا زین
تھے اور شمر کا ان بیبیوں کا نام بتانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا کہ میں امت پوشاک اتاری حسین مسافر کہ میں امت پوشاک اتاری حسین مسافر دی بس بھئی ہو گئی ہے تیاری میرے مولا دی اما جائیے ارے آؤ کل بیبیاں بلاؤ اما جائیے ارے آؤ کل بیبیاں بلاؤ اما جائیے ارے آؤ کل بیبیاں بلاؤ تے سکینہ نو جگاؤ میرے گھر جاؤ میرے سینے تے سواؤ تے دعا فرماؤ او اما جائیے ارے آؤ کل بیبیاں بلاؤ اما جائیے ارے آؤ کل بیبیاں بلاؤ تے سکینہ نو جگاؤ میرے گھر چلاؤ میرے سینے تے سواؤ تے دعا فرماؤ ہے موت دی طرف تیاری حسین مسافر دی ہے موت دی طرف تیاری حسین مسافر دی او کوئی مرے بے وطن تے بے واسطے دے کفن کو مرے بے وطن تے بے واسطے دے کفن او کو مرے بے وطن تے بے واسطے دے کفن نہ کفن نہ دفن کو سزا ہر دچل وچکار پر بھانا او کیویں امت پوشاک اتاری حسین مسافر دی جناب میرا مولا ہاتھی بھائی وال بھیڑ نو کیڑیاں نصیحتاں کرنا اور او جدا شام ونجے گل یاد رکھے جدا شام ونجے گل یاد رکھے نہ سکینہ تو وسائے کول سوائے تے پیار کرائے نہ رول ڈوے او جدا شام ونجے گل یاد رکھے جدا شام ونجے گل یاد رکھے نہ سکینہ تو وسائے کول سوائے تے پیار کرائے نہ رول ڈوے رل گئی دختر بیچاری حسین مسافر دی او آکھے پاک امام میرا آخری سلام آکھے پاک امام میرا آخری سلام کتی دین کلام ہن ملک غلام اگے دس دیے شام ہو سی بلوایا او کیویں ویسی پھیل کچہری حسین مسافر دی دن میں کو زخماں چا مجبور کیتا او میں کو زخماں چا مجبور کیتا خاطر میں زین تری تے بہ نہیں سکدا لا پاسا پار لا او میرے پھس گئے پیر کا بوچ
تے میں کوئی رفاس ملاوے پھس گئے پیر رکعت تے میں گھومی رباس ملا لے نہیں بچ سکدا منڈی بین دا پردہ جا خیمے وچ او زمین کربلا تے اوکھا تے بھویں سوکھا لے پئی حسین دا چل تھوڑا کچھ فاصلے تے جا کے رکے سوار نظر نہیں آیا حسین علیہ السلام دے منہ دے نال منہ لا کے آتا ہے میں گوڈی لینا تو میری دین تے چڑھیا امام فرمائے دین میں تینوں مدینے لائے بڑھنا امام حسین علیہ السلام فرمائے دین میں لہ بیٹھا میری مکھ گئی بے تو ٹر وج خیمہ گات ایک پگ تلوار امانت ہے وج دیویاں دماغ او انج نہیں دسنا کیویں میں لکھا میری بیوہ دی گمراہ وعدے آکھی نال آرام لہائے وچ بن دے سکرات وعدے میں لے بیٹھا میری مک گئی تے ٹوٹ وج خیمہ گاتو ایک پگ تلوار امانت ہے وج دیویاں دماغ او انج نہیں دسنا کیویں لکھا تے میری بیوہ دی گبراہ کو آکھی نال آرام لہایا اس وچ بن دے پھر سورات حسین سجدے سر رکھے پہلا سجدہ ادا کیتا ہے شمر خنجر دا وار شروع کیتا ہے بی بی دیکھ کے آدھی ہے او میرے ویر دی پاک شرافت دا او کچھ کر چاشمار ہنائے او جت والے خنجر چلے گا ہے او رسول دی بوسار او میرا غازی ویر موجود ہوگا
तैकू देवे समझाए तैकू भैन दे साथ मरे पत्ता लग वेंदा किवें होंदे ने कतान बिना मैं गुजारिश करता हूँ सज्जाद हुसैन साहब हमें गुजारिश है कि तुझसा कोई गरीब नहीं खस्ता तन नहीं मरने के बाद भाई मुयस्सर कफन नहीं हाय हाय पराई बस्ती है वतन नहीं हाय हाय पराई बस्ती है अपना वतन नहीं वाकिफ यहाँ इस बस्ती से बेकस्ब है नहीं होता वतन मदीना निकलती गदाई हो